العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أتشرف بحمد الله الذي منح الإنسان قوة النطق والتكلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الكونين وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين مارسوا امتثال أوامر الله وتحقيق توجيهات الدين. أما بعد، گزشتہ سے پیوستہ الباب الاول میں الدرس الاول کے تحت ہم یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے، کبھی جملے فعلیہ خبر کی شکل میں تو کبھی جملے اسمیہ کی شکل میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کی خبر شبہ جملے کی صورت میں آیا کرتی ہے، جس کی مشق صاحب کتاب نے تمرین نمبر 1 میں بھی کروائی ہے، جس میں اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا ہے، تمرین نمبر 2 میں بھی کروائی ہے، جس میں عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب یہاں سے صاحب کتاب تیسری تمرین بیان فرما رہے ہیں، اور تیسری تمرین صاحب کتاب نے جو دی ہے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ انہوں نے اپنے ذہن کے تحت اور طلباء کی وسعت فہمی کے لیے بیان کیا ہے کہ پہلی 2 تمرینوں میں مبتدا اور خبر کی صورت میں جملے کو مکمل کیا تھا، اور تیسری تمرین میں صاحب کتاب نے حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ وغیرہ کی ترکیب کو بھی شامل کیا ہے۔ تمرین کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہوئے نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہوئے رفع دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے افعال ناقصہ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہوئے رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہوئے نصب دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی حروف مشبہ بالفعل ہو یا افعال ناقصہ ہو یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو تو ایسی صورت میں وہاں جو اعراب ہوگا وہ اعراب افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اسم مبتدا ہے تو یہ ہمیشہ مرفوع ہی رہے گا۔ مثلا زید قائم، زید قائم، اس کی واضح ترکیب تو یہی ہے کہ زید مبتدا ہے اس لیے وہ مرفوع ہے اور قائم خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن جب اس کے اوپر انا حرف مشبہ بالفعل یا اسی طریقے سے کوئی دوسرا حرف مشبہ بالفعل آ جائے تو ایسی صورت میں اگر اس کا اعراب بدل رہا ہے تو اس وقت وہ مبتدا نہیں ہوگا بلکہ انا وغیرہ کا اسم کہلائے گا۔ اصل میں تو وہ مبتدا ہی ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل اور اسی طریقے سے افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد ان کی حیثیت ترکیب میں الگ ہو جاتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں مستحضر رکھیے۔ اور ایک بات، جس طریقے سے مبتدا کی خبر شبہ جملے کی صورت میں آیا کرتی ہے اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ ان کی خبر بھی شبہ جملے کی صورت میں آیا کرتی ہے۔ صاحب کتاب نے تمرین نمبر 3 میں اسی کو بیان کیا ہے اور اسی کی مشق بھی کروائی ہے، اور یہ آپ کی حل شدہ تمرین ہے۔ میں تائیداً آپ کی یہ تمرین حل کر کے بتلا رہا ہوں، آپ اپنی کاپیوں سے اس تمرین کو ملا لیویں۔ آئیے دیکھتے ہیں، تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التمرین مشق نمبر 3، ترجمہ کرے اور اعراب لگائے۔ نمبر 1، ان الامر بید اللہ، بے شک حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے اس جملے میں ان الامر بید اللہ، اگر ان حرف مشبہ بالفعل نہ ہوتا تو الامر یہ منصوب نہ ہو کر مرفوع ہوتا الامر بید اللہ، تو ایسی صورت میں الامر مبتدا ہوتا بید اللہ، شبہ جملے کی صورت میں الامر مبتدا کی خبر ہوتا۔ لیکن یہاں صاحب کتاب نے ان کی بھی مشق کروائی ہے کہ ان الامر بید اللہ، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الامر اس کا اسم ہے، حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے، تو ان الامر، اب یہاں پر الامر مبتدا نہیں ہے، الامر یہ ان کا اسم ہے، اور بید اللہ خبر تو ہے لیکن یہ خبر الامر کی نہیں ہے بلکہ ان حرف مشبہ بالفعل کی ہے، تو ترکیبی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو الامر جو کہ اصل میں مبتدا تھا یہ اب ان کا اسم بن چکا ہے، اور بید اللہ جو کہ الامر مبتدا کی خبر تھا اب ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن چکا ہے۔ اس لیے میں نے شروع ہی میں کہا کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہو یا اسی طریقے سے افعال ناقصہ وغیرہ ہو، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہوئے اپنے اعتبار سے اعراب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہوئے اپنے اعتبار سے اعراب دیتے ہیں۔ جی نمبر 2، ان الحکم بعد التجربتی، یقیناً فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ان الحکم بعد التجربتی، یقیناً فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو ان الحکم، یہاں پر الحکم اصل میں مبتدا تھا لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد اب یہ ان کا اسم بن چکا ہے، اور بعد التجربتی یہ شبہ جملے کی صورت میں ان کی خبر ہے نہ کہ الحکم کی خبر، بات ذہن میں مستحضر رکھیے۔ نمبر 3، لعل المبرأة فوق المنضدة، شاید کہ پینسل تراش، جسے ہم شارپنر کہتے ہیں، شاید کہ پینسل تراش میز پر ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات کہ لعل المبرأة، یہ اصل میں تھا المبرأة فوق المنضدة، اس وقت آپ مبتدا اور خبر کی ترکیب کر سکتے تھے، لیکن لعل کے داخل ہونے کے بعد یہ المبرأة لعل کا اسم بن چکا ہے، تو مرفوع نہ ہو کر یہ منصوب ہو رہا ہے، اور فوق المنضدة یہ پورا ترکیبی جملہ یہ شبہ جملے کی صورت میں لعل کی خبر ہے۔ نمبر 4، کان الحارس خلف الباب، کان الحارس خلف الباب، چوکیدار دروازے کے پیچھے تھا۔ اب یہاں دیکھیے آپ، الحارس خلف الباب، اگر کانا نہ ہوتا تو الحارس مبتدا ہوتا، اور خلف الباب یہ الحارس مبتدا کی خبر ہوتا اور خبر بشکل شبہ جملہ ہوتا، لیکن کانا کے داخل ہونے کے بعد الحارس کی جو مبتدا ہونے کی حیثیت تھی وہ بدل گئی، اب کانا کا وہ اسم بن چکا ہے، اور خلف الباب یہ کانا کی خبر بن چکا ہے، شبہ جملے کی صورت میں ہے۔ نمبر 5، لیت محمودا فی المنزل، کاش کہ محمود گھر میں ہوتا، کاش کہ محمود گھر میں ہوتا، لیت محمودا فی المنزل، اب یہاں پر محمودن، اگر لیتا نہ ہوتا تو محمودن ہوتا، تو اس صورت میں وہ مبتدا کہلاتا، لیکن چونکہ لیتا داخل ہے اس لیے لیتا کے داخل ہونے کے بعد اس کی مبتدا ہونے کی حیثیت بدل گئی، اب یہ لیتا کا اسم کہلائے گا، اور فی المنزل وہی شبہ جملے کی صورت میں لیتا کی خبر ہے، محمودن کی وہ خبر نہیں ہے بلکہ لیتا کی خبر ہے۔ نمبر 6، اصبح الطل فوق الازہار، اصبح الطل فوق الازہار، صبح کے وقت شبنم پھولوں پر پڑ گئی، صبح کے وقت شبنم پھولوں پر پڑ گئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، الطل فوق الازہار، الطل اصل میں مبتدا ہے، فوق الازہار یہ الطل کی شبہ جملے کی صورت میں خبر ہے، لیکن چونکہ اصبح فعل ناقص ہے، اصبح نے آ کر الطل کو اپنا اسم بنا لیا اور اس کی ترکیبی حیثیت بدل گئی، پہلے مبتدا تھا اب وہ اصبح کا اسم کہلائے گا، اور فوق الازہار پہلے الطل کی خبر تھی شبہ جملے کی صورت میں، اب وہ اصبح کی خبر ہوگی شبہ جملے کی صورت میں۔ نمبر 7، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً بے شک
پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی المتقین یہ مبتدا تھا اور فی ظلال و عیون یہ شبہ جملے کی صورت میں مبتدا کی خبر تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد ترکیبی حیثیت بدل گئی۔ اب المتقین جو پہلے مبتدا تھا اب ان کا اسم کہلائے گا اور خبر بشکل شبہ جملہ یہ ان کی خبر کہلائے گی۔ نمبر 8 ان شدت الحر من فیح جہنم، ان شدت الحر من فیح جہنم، یقیناً گرمی کا سخت ہونا جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے، یقیناً گرمی کا سخت ہونا جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے شدت الحر مضاف مضاف الیہ مل کر پہلے مبتدا تھا اور من فیح جہنم یہ اس مبتدا کی خبر تھا، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد ترکیبی حیثیت بدل گئی۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہوگا، شدت الحر مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم ہوگا اور من فیح جہنم یہ شبہ جملے کی صورت میں ان کی خبر بنے گا۔ نمبر 9 صار الکسلان فی حیرۃ، سست آدمی حیرت میں پڑ گیا، سست آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ صار الکسلان، الکسلان یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ الکسلان واحد ہی ہے، اس لیے اس کو رفع دیا گیا۔ اگر تثنیہ ہوتا تو اس کے نیچے نون کے نیچے کسرہ آتا، الف و نون زائدتان تثنیہ کی صورت میں اگر ہوتا تو ایسی صورت میں اس کے نیچے کسرہ آتا، لیکن یہاں پر یہ مرفوع ہے، مطلب یہ ہے کہ الکسلان تثنیہ نہیں ہے بلکہ واحد ہیں۔ صار الکسلان فی حیرۃ، سست آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ تو صارہ فعل ناقص ہے، الکسلان اس کا اسم ہے، اگر صارہ نہ ہوتا تو ایسی صورت میں الکسلان مبتدا ہوتا، فی حیرۃ شبہ جملے کی صورت میں الکسلان کی خبر ہوتی، لیکن اب جب کہ صارہ داخل ہوا ہے تو فی حیرۃ یہ صارہ کی خبر بنے گا شبہ جملے کی صورت میں۔ نمبر 10 لعل السجین من الابریاء، لعل السجین من الابریاء شاید کہ قیدی بے گناہ لوگوں میں سے ہے۔ یہاں پر السجین جو نظر آ رہا ہے قیدی کے معنی میں جو ہے السجین اصل میں مبتدا تھا، من الابریاء شبہ جملے کی صورت میں السجین کی خبر تھا، لیکن چونکہ لعل داخل ہوا ہے ترکیبی حیثیت بدل گئی، السجین اب مبتدا نہ رہا بلکہ لعل کا اسم بن گیا اور من الابریاء شبہ جملے کی صورت میں لعل کی خبر بن گیا۔ نمبر 11 ان القلب بین اصبعی الرحمن، ان القلب بین اصبعی الرحمن یہ اصل میں اصبعینی تھا، اضافت کی وجہ سے نون یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ بے شک دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ترکیبی حیثیت القلب بین، القلب بین اصبعی الرحمن، اگر ان نہ ہوتا تو القلب کا اعراب رفع کے ساتھ ہوتا کیونکہ اس وقت وہ مبتدا ہوتا، لیکن چونکہ ان داخل ہوا ہے ان اپنا عمل کرے گا، اس لیے کیونکہ ان ہو، انا ہو، کانا ہو، لیکن نہ ہو، لیتا ہو، لعل ہو، یہ سارے کے سارے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہوئے اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہوئے جو بھی عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے کانا فعل ناقص وغیرہ بھی مبتدا کو اپنی مبتدا بناتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر اعراب دیا کرتے ہیں، جیسا کہ ترکیب سے بھی واضح ہے اور مثالوں سے بھی واضح ہے۔ نمبر 12 ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے ان حرف مشبہ بالفعل الانسان پر داخل ہے، تو انسان جو کہ پہلے مبتدا تھا اس کا اعراب رفع کے ساتھ تھا، اب یہاں پر وہ نصب کے ساتھ ہو گیا ہے، اس لیے کیونکہ ترکیبی حیثیت بدل گئی۔ لفی خسرین، لفی خسرین یہاں پر یہ شبہ جملے کی صورت میں ان کی خبر ہے۔ نمبر 13 ما زال الکسلان فی تردد و تمن، سست آدمی تردد اور تمنا میں رہتا ہے۔ الکسلان یہاں پہلے مبتدا تھا اور فی تردد و تمن یہ مبتدا کی خبر تھا شبہ جملے کی صورت میں، لیکن چونکہ ما زالہ آیا ہے تو ما زالہ نے الکسلانوں کو اپنا اسم بنا لیا۔ اب فی تردد و تمن جو شبہ جملے کی صورت میں خبر ہے وہ ما زالہ کی خبر ہے۔ اسی طریقے سے آگے 14 نمبر انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر کرنا تو پہلے صدمے کے وقت ہے،
اصل صبر کرنا تو پہلے صدمے کے وقت ہے۔ یہاں انا نے اپنا عمل نہیں کیا، اس لیے کیونکہ انا کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، اور الصبر یہاں پر منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انا کے بعد جو ما ہے، اس ما نے انا کے عمل کو باطل کر دیا، ملغا کر دیا، اسے بے فائدہ رکھ دیا۔ اب الصبر از زیر نو سے مبتدا ہے، تو یہاں الصبر مبتدا ہے، عند الصمد الاولی یہ الصبر کی خبر ہے، خبر بشکل شبہ جملہ۔ نمبر 15، انک فی واد وانا فی واد، بے شک تم ایک وادی میں ہو اور میں ایک وادی میں۔ تو یہاں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر ان کا اسم ہے، فی وادن یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، خبر بشکل شبہ جملہ۔ وانا فی وادن معطوف علیہ کی ترکیب سے مل کر یہ بھی ان کی خبر ہے، خبر بشکل شبہ جملہ۔ نمبر 16، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شعائر خداوندی میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں بھی ان حرف مشبہ بالفعل الصفا المروہ پر داخل ہے، جس کی وجہ سے وہ منصوب ہے، کیونکہ ان کا اسم یہ منصوب ہوا کرتا ہے، ورنہ تو اصل الصفا المروہ مبتدا ہے اور من شعائر اللہ شبہ جملے کی صورت میں اس کی خبر ہے، لیکن چونکہ ترکیبی حیثیت بدل گئی ہے، اب من شعائر اللہ شبہ جملے کی صورت میں صفا اور مروہ کی خبر نہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ یہ تھی آپ کی تمرین نمبر 3 جو آپ حل کر چکے تھے، میں نے تائیداً آپ کو حل کر کے بتلا دیا۔ اس تمرین میں صاحب کتاب نے یہ بتلایا کہ جہاں مبتدا کی خبر شبہ جملے کی صورت میں آیا کرتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ وغیرہ کی خبر بھی شبہ جملے کی صورت میں آ سکتی ہے۔ آپ ان تمرینوں کو دیکھیے، اپنی کاپی سے ملائیے، اسے خود ری چیک کیجئے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی پریشانی ہو تو آپ میرے پرسنل نمبر پر یا گروپ میں آپ کے لیے تمام اساتذہ آن لائن ہیں، آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما